نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے وقالوا اور جو یہ کہتے رہے لاخوانہم اپنے بھائیوں سے اذا ضربوا فی الارض کہ جب تم زمین میں سفر کرتے ہو او کانوا غزا یا پھر تم جہاد کرتے ہو لو کانوا عندنا اگر تم ہمارے پاس ہوتے ما ماتو تو پھر تم نہ مرتے وما قتلوا اور نہ ہی قتل کیے جاتے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کے طور پہ ڈال دے واللہ یحیی اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والے ہیں ویمیت اور اللہ ہی موت دینے والے ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یعنی شہید کر دیے جاؤ او متم یا تم مر جاؤ یعنی طبعی موت مر جاؤ لمغفرۃ من اللہ یقیناً اللہ کی طرف سے مغفرت ہے ورحمۃ اور ایسی رحمت ہے خیر مما یجمعون جو کہ اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر گئے او قتلتم یا قتل کر دیے گئے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو یقیناً تم اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہیں آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں نرم مزاج ہیں ٹھیک ہے لنت جو ہے یہ لین سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے نرمی ٹھیک ہے آپ بہت نرم ہیں ولو کنت فظا اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے غلیظ القلب اور تنگ دل ہوتے یعنی دل بھی سخت ہوتا لانفضوا من حولک تو لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے یا آپ کے آس پاس سے لوگ بھاگ جاتے آپ کے آس پاس سے لوگ بھاگ جاتے فاعف عنہم پس آپ ان کو معاف فرما دیجئے واستغفر لہم اور آپ ان کے لیے استغفار کیجئے وشاورہم فی الامر اور معاملے میں ان سے مشورہ کیجئے فاذا عزمت پس جب آپ عزم کر لیں کسی کام کا فتوکل علی اللہ تو پس اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا کرے ان اللہ یحب المتوکلین بلا شبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں اور بھروسہ کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں محبت فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں فلا غالب لکم تو آپ پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ تو پس کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں معزز سامعین گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں دو باتیں خاص طور پہ ذکر کی گئی تھیں پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو ہمیشہ صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے ہمیشہ ہمت سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء اور ان کے متبعین ہیں ان کے پیروکار ہیں مسلمانوں کو ان کا طریقہ ان کا نمونہ اور اسوہ اختیار کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کو کسی بھی وقت ایمان والوں کو کافروں کا کہنا نہیں ماننا چاہیے ان کی بات نہیں ماننی چاہیے
اس لیے کہ وہ ہمیشہ ایمان والوں سے جو ہے وہ عداوت رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، تو اگر ان کی بات ایمان والے جو ہے وہ ماننے لگ گئے، تسلیم کرنے لگ گئے، تو وہ ان کو ان کے راستے سے بہت دور لے جائیں گے، ان کو ان کی گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کفار کی اتباع، بلکہ اتباع کن کی کرنی ہے؟ انبیاء اور انبیاء کے پیروکاروں کی اتباع کرنی ہے، ان کا اسوہ اختیار کرنا ہے، کافروں کا طریقہ اختیار، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں جو ہے وہ اس سے منع فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں غزوہ احد میں جو ایک نیند نعمت کے طور پہ ان پہ نازل ہوئی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ اس نعمت سے منافقین محروم رہے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں بچ کے یہاں سے جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نیند اور اونگ اللہ نے تم پہ نازل کی تھی، طاری کر دی تھی، تو وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ تو اب اس سے کیا ہوا کہ ایمان والوں کو طمانینت جو ہے وہ مل گئی، ایک سکینت، سکون جو ہے وہ حاصل ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ بالکل تر و تازہ اور نشاط کی کیفیت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے ان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ تو بہرحال اب معزز سامعین، آج کے اس درس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اب تم ان کی طرح، ہاں یعنی کفار اور منافقین کے گروہ میں تم نے شامل ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خاص طور پہ جو عقیدے کا منافق ہے، جس کا نفاق کس چیز میں ہے؟ عقائد کے، یہی اصل منافق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ منافق بھی تو کئی قسم کا ہوتا ہے نا، ایک عملی منافق ہوتا ہے کہ جو عقیدتاً تو مسلمان ہوتا ہے، عقائد اس کے مسلمانوں والے ہوتے ہیں، لیکن کام منافقوں والے ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ایک مزید جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے نشانی بیان فرمائی کہ جب بھی لڑائی یا جھگڑا کرے گا تو گالیاں نکالنا شروع کر دے گا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تو اب یہ عملی منافق ہے، یہ کیا ہے؟ عملی منافق ہے۔ ایک وہ منافق ہوتا ہے جس کا نفاق عقیدے میں ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہراً تو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا، تو یہاں وہ منافق مراد ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو عقیدے کا منافق ہے کل قیامت کے دن دوزخ میں یہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ دوزخ کے جو سب سے نچلے درجے ہیں وہ اللہ نے ان کے لیے خاص کر رکھے ہیں، ان کو وہاں پہ ڈالا جائے گا۔ بات سمجھے؟ یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ان منافقوں کو ہونے والا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اعتقادی نفاق سے جو ہے وہ امت کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے، اور عملی نفاق سے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے، اللہ اسلام کی تابعداری نصیب فرمائے۔ تو بہرحال معزز سامعین، فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا، وقالوا لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے رہے، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب تم سفر کرتے ہو زمین میں، ٹھیک ہے، ضرب یہاں سفر کے معنی میں ہے، او کانوا غزا، یا جب تم جہاد کرتے ہو، لو کانوا عندنا، اور پھر سفر میں یا جہاد میں تمہاری موت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے ان بھائیوں سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں سے یہ منافق کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ تمہیں موت آتی نہ تم قتل کیے جاتے۔ بات سمجھے نا جی؟ اچھا، ایک تو بات یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے یہاں پہ منافقین کے اس قول کو جو وہ مومنوں کے لیے کہتے تھے، یہ فرمایا لاخوانہم، کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے تھے، حالانکہ منافق اور مومن آپس میں بھائی تو انما المؤمنون اخوہ،
مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جبکہ المسلم اخو المسلم حضور نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کافر مسلمان کا بھائی۔ تو اللہ نے یہاں پہ اخوانہم کیوں فرمایا ہے، ان کو بھائی کیوں کہا ہے؟ تو بھائی مفسرین اعظام نے یہاں پہ یہ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو بھائی چارہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی اس کی بنا پہ کہا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ منافق تھے، ظاہراً تو ایمان ہی کو جو ہے وہ اس کا اظہار کیا کرتے تھے، نفاق تو سینوں میں تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری جو مناسبت تھی اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پہ اخوان کہا۔ اچھا، اور دوسرا یہاں پہ یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو منافق تھے یہ انہی کے خاندان کے لوگ تھے، اور صحابہ میں سے ہی تھے نا، یعنی اب مدینہ کے ہی لوگ تھے جو منافق تھے۔ اب جو مدینہ کے لوگ تھے وہ آپس میں عزیز تھے، رشتہ دار تھے، دوست تھے، بھائی چارہ بھی انہی میں قائم ہوا تھا، مواخات بھی اللہ کے پیغمبر نے انہی میں قائم کی تھی۔ تو اللہ نے اس چیز کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو خاندانی ان کی قرابت ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک عزیز داری ہے، جو رشتہ داری ہے، یا ایک جو ہے وہ جگہ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ فرمایا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ کہ یہ جو منافق ہیں یہ اپنے بھائیوں سے یعنی مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ وہ بھائی چارہ مراد نہیں جو اسلام کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حقیقی بھائی چارہ ہے۔ تو فرمایا کہتے کیا ہے کہ اگر تم جو سفر کرتے ہو زمین میں، یعنی کہیں بھی سفر میں، تو مسافرت میں، سفر میں جو تم فوت ہو جاتے ہو، یا تم جو ہے وہ جہاد کرتے ہو تو اس جہاد کی وجہ سے تم مارے جاتے ہو، شہید ہو جاتے ہو، تو اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ تو تم پہ موت آتی نہ شہادت ہوتی۔ اب دیکھیے معزز سامعین کہ اسی احد کے موقع پر 300 منافقین جو ہے وہ 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں وہ گویا کہ وہ ہٹ گئے، وہیں سے واپس چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو میدان میں جب جنگ زوروں پر ہوئی تو اس وقت وہ منتشر ہو گئے، واپس چلے گئے، بات سمجھ رہے ہیں نا جی۔ تو اب ان کو جو ہے وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ، اور اس طرح اس کے علاوہ مسلمانوں سے بھی کہہ رہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتے تو آج جو ہے وہ تمہیں یہ زخم نہ پڑتا، تمہاری جو اتنے جو لوگ مرے ہیں یہ لوگ نہ مرتے، اتنے جو زخمی ہوئے یہ زخمی بھی نہ ہوتے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ تم بھی ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ موت و حیات اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ موت تمہارے اوپر نہ آتی۔ گویا کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو زندگی کا پروانہ دے رہے ہیں اور موت سے بچنے کا مجدہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارا عقیدہ اتنا کمزور نہ ہونے پائے، یعنی تم منافقوں کی طرح اس طرح کی باتیں، ہاں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ تاکہ وہ ان باتوں سے ان کے دلوں میں حسرت پیدا کر دیں۔ یہاں حسرت دو طرح کی، دونوں مراد ہیں، منافقین کے دل بھی کے اندر حسرت یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور مومنوں کے دلوں کی حسرت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ اتنی بار بار آپ کو کہیں، بار بار آپ کو یہ جملے کہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو بچ جاتے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بار بار کہنے کی وجہ سے واقعی ایمان والے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یار واقعی اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو بچ جاتے۔ کہیں ایمان والوں کے دلوں میں یہ حسرت پیدا نہ ہو جائے، اللہ پہلے خبردار کر۔ اور منافقین کے دلوں میں حسرت وہ اس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے عقیدے کے اندر مضبوط رہو، اپنے عمل میں مضبوط رہو، وہ جو مرضی کہتے رہیں، تم میدان جہاد میں اسی طرح شرکت کرتے رہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، یہاں تک کہ منافقین کے دلوں میں یہ حسرت پیدا ہو جائے کہ یار ہماری کسی محنت کا ان پہ اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ بات سمجھے نا جی۔ تو فرمایا واللہ یحیی و یمیت، تمہارا عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے کہ زندگی دینے والی ذات کون سی ہے اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت بھی اللہ دینے والے ہیں اور زندگی بھی اللہ ہی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ موت و حیات یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جس طرح کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے، ضروری نہیں کہ میدان جہاد میں موت ہو۔ تو
تو جہاد میں بھی موت کوئی ضروری ضروری نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ زندگی بھر جہاد میں گزری اور پھر شہادت کی شوق اور تمنا میں گزری، اور فرماتے ہیں کہ ان کے جسم پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ تلوار کا، نیزے کا، بھالے کا، کوئی خنجر کا زخم نہ ہو، جگہ جگہ پر زخم موجود تھے، لیکن بہرحال موت کہاں پہ آئی؟ بستر پہ آئی۔ اور جب بستر پہ موت آ رہی تھی تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے اپنی زبان حال سے کہ اللہ ان بزدلوں کو کبھی آنکھیں ٹھنڈی نہ کریں جو اپنی بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کرتے کہ ہم کہیں مر نہ جائیں۔ فرمایا کرتے کہ اگر موت جہاد کے جو اندر ہوتی، جو ہے وہ لڑائیوں میں ہوتی، جنگوں میں ہوتی، تو آج خالد ابن ولید وہ بستر پہ مر نہ رہا ہوتا بلکہ اپنی شوق کے نتیجے میں جنگ کی جو ہے وہ کیفیت میں اور میدان جہاد میں شہید ہوتا، بستر پہ موت۔ لیکن بہرحال بستر پہ فوت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنی تمام تر جو ہے وہ شوق اور تمناؤں کے باوجود شہادت ملی نہیں ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں اسی لیے قائم کی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ موت ضروری نہیں کہ جہاد کی حالت میں آ جائے۔ بہت سے ایسے مجاہدین ہیں جن کی تمام تر عمریں جہاد میں گزرتی ہیں لیکن موت طبعی آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت سے خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شہادت کے درجوں پہ، اعلیٰ درجوں پہ فائز فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو عظیم شرف ہے، اور یہ سعادت ہر کسی کو حاصل این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت جو ہے وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ حاصل یہ تو مقبولیت ہے بھی، اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرما لے یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال جو شہادت جن کو نصیب نہیں ہوتی کیا ان کو پھر موت نہیں آتی؟ جو شہادت کے ڈر سے اور جہاد میں جو ہے وہ موت کے ڈر سے جو ہے وہ شریک نہیں ہوتے تو پھر کیا ان کو موت نہیں آتی؟ آخر موت تو ان کو بھی آتی ہے نا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی۔ فی بروج مشیدہ، تم پہاڑوں کے اندر بھی اگر ان کو تراش تراش کے اپنے گھر بناؤ تو موت تمہیں وہاں پہ جا کے پا لے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا اللہ کے راستے میں ہو لیکن تمہیں طبعی موت آ گئی، تم جو ہے وہ مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ مغفرت کا اعلان ہے۔ اور فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور ایسی رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو چیزیں تم جمع کرتے ہو اس سے کہیں بہتر ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال معزز سامعین، اللہ کی مغفرت اور رحمت یقین لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں یا جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں یا وہیں پہ مر کھپ جاتے ہیں۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اسی حالت میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہو، اس کے علاوہ تمہاری موت نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی فرما برداری اختیار کرتے رہو، فرما برداری اختیار کرتے رہو، فرما برداری اختیار کرتے رہو، حتیٰ کہ اسی فرما برداری میں ہی تمہاری موت آ جائے۔ اور پھر فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے یا تم مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بہرحال یقینی بات یہ ہے کہ تم سب کے سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ، جمع کہاں کیے جاؤ گے؟ اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، اور صحابہ کی اللہ تعالیٰ حضور سے سفارش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے یہاں سے سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کے صدقے سے آپ لوگوں کے لیے بہت نرم خو ہیں، یعنی جو اللہ نے یہ جو آپ کو نرمی بخشی ہے یہ اللہ نے بطور خاص آپ پر فضل فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔
اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنا دیا ہے؟ نرم دل. حضور بہت نرم دل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے زندگی بھر کبھی بھی اپنے ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. جب معاملہ اللہ کا آتا تو اور بات تھی، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. بلکہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا صحابہ سے کہ اگر میرا کوئی حق کسی پر ہے تو وہ مجھ سے آ کے بدلہ لے سکتا ہے، اور اپنے بدلے سب کے سب معاف فرما دیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح حضور کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر حضور کے اوپر جو ہے وہ کوئی چڑھائی کرتا، کوئی سخت بات کہتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کبھی ان کو سخت بات نہیں فرماتے. ہم تو جیسے ہی کوئی ہمیں گرم لہجے میں بات کرتا ہے فوراً گرم ہو جاتے ہیں، ہمارا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، ہمارا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، ہمارے الفاظ کا چناؤ بڑا عجیب ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ سامنے والا وہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہوتا تھا، وہ تیز روح ہوتا چلا جا رہا ہوتا تھا، حضور اسی طرح بچتے چلے جاتے تھے. حضور اسی طرح مزید جو ہے وہ شفقت اور رحمدلی کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے یہ بھی عمل سنت ہے کہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر لیا جائے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کیا جائے. کس کے لیے برداشت کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کیا جائے. تو بہرحال معزز سامعین، پہلی بات تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمائی کہ جو آپ شفیق ہیں، تو یہ جو رحم دلی آپ کو ملی ہے یہ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کو ملی ہے. اللہ نے آپ کو اتنا رحیم و کریم بنایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ رحمت اللہ سے ہمیں بھی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مزاج جو ہیں وہ سخت ہوں اور پھر اللہ کی رحمت کے بغیر ہی وہ جو ہے وہ مزاج تبدیل ہو جائیں. یہ چیزیں مانگنی پڑتی ہیں، ان کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، تکلفاً جو ہے وہ کوشش کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اور یہ سنیے، اس جملے میں ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت اور رہنمائی چھپی ہوئی ہے. فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، یا پھر آپ سخت دل ہوتے، یعنی آپ کی زبان میں سختی ہوتی یا آپ کے دل میں سختی ہوتی، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے ارد گرد نظر نہ آتے. اب دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا کوئی عظیم ہے؟ حضور سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی فضیلت والا نہیں ہے. لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر زبان کی سختی ہوتی اور دل کی سختی ہوتی تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے. آپ کی ہزار جو ہے وہ خوبیوں کے باوجود لوگ آپ کے پاس نہ آتے. لوگ جو آپ کے پاس ہیں، لوگ جو آپ کے قریب ہیں، یہ آپ کی نرم دلی اور رحم دلی کی وجہ سے ہیں، یہ آپ کی زبان کی نرمی کی وجہ سے ہیں. تو یہ شکوہ شکایت ہم بھی لوگوں سے بہت بہرحال سنتے رہتے ہیں، اور جی لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے قریب نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری بات نہیں سنتے. بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہیں، ہم جو ہے وہ قلبی طور پہ لوگوں سے محبت سے پیش ہی نہیں آتے، دل میں کسی کو جگہ ہی نہیں دیتے. اور پھر جو ہے وہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہمارے دل اتنے سخت ہیں، اور پھر ہماری زبان بہت سخت ہے. کسی کے لیے جو ہے وہ اچھے الفاظ کا انتخاب یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. زبان بھی نرم ہو اور دل بھی نرم ہو. زبان میں بھی محبت ہو، دل کے اندر بھی محبت ہو. زبان کے اندر بھی نرمی نظر آئے اور دل کے اندر بھی نرمی موجود ہو، تو پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس کی وجہ سے آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور فرمایا کہ احد کے موقع پر یقیناً آپ کے صحابہ سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں چند لوگ واپس چلے گئے، اور میں نے پہلے بتایا وہ سارے منافق نہیں تھے. اسی طرح جو ہے جب کفار کی طرف سے حملہ سخت ہوا اس وقت بھی ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان سے منتشر ہو گئے. ٹھیک ہے، غلطی ان سے ہوئی ہے. اسی طرح جو ایک درے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائے تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں،
ان سے بھی غلطی ہوئی کہ انہوں نے وہ جگہ اور مقام حضور کے کہنے کے باوجود، تاکید کے باوجود چھوڑ دیا۔ تو فرمایا اے میرے پیغمبر فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حضور سے صحابہ کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہ آپ ان کو کیا کر دیں، اے میرے پیغمبر آپ ان کو معاف فرما دیں۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس نرمی کو بیان فرمایا، حضور کی اس شفقت اور رحم دلی کو بیان فرمایا، حضور کے مزاج کی نرمی، حضور کی زبان کی نرمی کو بیان فرمایا، اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ اللہ نے بطور نعمت آپ کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر ایک تمہید باندھ کے پھر کہا فاعف عنہم، اب آپ اپنے صحابہ کو کیا کر دیں، معاف فرما دیں۔ بڑا صحابہ کا عجیب معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں یہاں پہ معافی والی بات تھی تو حضور کو کہنا چاہیے تھا نا اللہ سے، اے اللہ میرے یہ ساتھی ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے دوست ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، آپ ان کو معاف فرما دیں۔ لیکن اللہ حضور سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف فرما دیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح جب اپنی رضا کی بات آئی، ٹھیک ہے نا جی، تو اس وقت بھی اللہ نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اے میرے پیغمبر آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے۔ حالانکہ رفیق اور ساتھی دوست یہ تو حضور کے تھے نا، حضور کو کہنا چاہیے تھا الہ العالمین یہ میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان سے خوش ہوں، آپ بھی ان سے خوش ہو جائیے۔ لیکن معاملہ برعکس نظر آتا ہے، اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، آپ بھی ان سے کیا ہو جائیں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ تو صحابہ کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ مقام ادب ہے، یہ مقام عقیدت ہے، یہ مقام محبت ہے۔ بھئی یہاں پہ تو پر جلتے ہیں اگر کوئی انسان جو ہے وہ ان کے بارے میں نازیبا جملہ یا اشارتاً ہی کوئی بات کہہ لے، بات سمجھے نا جی۔ اس لیے کہ ان لوگوں سے محبت اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، ان لوگوں سے محبت خود خدا نے کی ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور سے یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو معاف فرما دیجئے، ٹھیک ہے، اب اللہ حضور سے اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب بعد میں 1500 سال بعد میں آنے والے کسی انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کو جن کو اللہ اور اس کے پیغمبر نے معاف کر دیا ان کے اوپر کوئی بات کرے؟ حق پہنچتا ہے بھائی؟ بعد میں آنے والوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائیں، بات سمجھے نا جی۔ تو فرمایا دوسرا کام یہ کیا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے دل کے اندر ان کے بارے میں کوئی بات پیدا ہو، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے یہ بات ہو کہ احد کے موقع پر میں نے ان سے مشورہ کیا تھا تو رائے میں اختلاف کی وجہ سے ایک گروہ، ایک فریق ہم سے جدا ہو گیا، راستے سے ہی واپس مڑ گیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ اے پیغمبر آپ ان سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ فرمایا کہ ان کو معاف بھی کر دیں، ان کے لیے استغفار بھی کریں اور اپنے معاملات میں ان سے مشورے بھی کیا کریں۔ بات سمجھے نا جی۔ اب دیکھیں کہ یہ صحابہ کا مقام بیان ہو رہا ہے، اور یہ کہا کن کو جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن سے بڑی عقل تو کائنات میں کوئی آ نہیں سکتی نا، جن سے بڑا کوئی بصیرت والا، جن سے بڑا کوئی جو ہے فہم والا، تدبر والا کائنات میں نہیں آ سکتا، ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے کیا کیا کرو، مشورہ کیا کرو۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیں، مشاورت ان معاملات میں جن میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی، جن معاملات میں وحی نازل ہوتی تھی ان میں مشاورت، اچھا پھر جن میں وحی نہیں اترتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں احد کے موقع پر مشورہ کیا صحابہ سے کہ جنگ اندر لڑی جائے یا باہر لڑی جائے، اس سے پہلے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تھا، بات سمجھے نا جی، کہ قیدیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑا جائے، تو سیدنا صدیق اکبر کی رائے کو حضور نے پسند فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح جو ہے وہ خندق کے موقع پر بھی حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ہاں فارس میں تو یہ ہوتا ہے جب دشمن تعداد میں زیادہ ہو تو ہم خندق کھود دیا کرتے ہیں، تو حضور نے صحابی کی رائے اور مشورے کو قبول کرتے ہوئے خندق کھدوانے کا حکم دے دیا، 3 اطراف میں خندق کھودی گئی۔ اور یاد رکھیں اسی خندق اور اسی مشورے کی برکت سے
صحابہ کی تعداد 4000 تھی اور اس وقت مشرکین کی تعداد 25000 تھی. پورا عرب جو ہے وہ اکٹھا ہو کے سامنے آیا ہوا تھا، اسی لیے تو اس کو احزاب کہا جاتا ہے. لیکن اس مشورے اور اس صحابی کی رائے کی برکت سے، خندق کی برکت سے اللہ نے سب کی حفاظت کی یا نہیں کی ہے نا جی. اور اسی لیے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرو؟ مشورہ کیا کرو. یہ جو ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے سارے فیصلے خود کر لیتے ہیں نا بھائی، یہ مناسب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ازواج مطہرات سے مشورے کیے ہیں. بات سمجھے نا جی. اسی طرح حضرت عائشہ والا واقعہ ہوا، واقعہ ایفک. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کے بعد مہینہ بھر وحی نہیں آئی. پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ سارے صحابہ بھی، حضور ممبر پہ تشریف لے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کہ میں اپنی بیوی کے اندر، میں اپنی اہلیہ میں کبھی میں نے کوئی شر اور برائی کی چیز نہیں دیکھی، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر حضرت ابو بکر کے علاوہ، حضرت ابو بکر تو والد تھے، ٹھیک ہے، ان کے حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضرت عثمان نے مشورہ دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اور پھر دیکھیے یہاں بھی مشورہ دیا. اور صحابہ کے مشورے کے مطابق پھر قرآن نے بھی حضرت عائشہ کی برات میں 2 رکوع نازل فرمائے. اللہ نے 2 رکوع قرآن کے نازل فرمائے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے وہ اور بھی بہت سے مقامات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشاورت کیا ہے؟ ثابت ہے. اور یہ مشاورت ہمیں بھی کرنی چاہیے. مشورے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. جب مشورہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر جو چیز طے ہو جائے نا، اس معاملے میں پھر جو ہے وہ خیر کے پہلو پیدا فرما دیتے ہیں اور جتنے شر کے پہلو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بات سمجھے نا جی. اچھا ایک اور بات آخری اس مشورے کے بارے میں کہہ دوں، چونکہ یہ موضوع چلا ہے تو بات کہہ لینا مناسب ہوگا. مشورہ بھی اہل رائے سے ہی کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جس شعبے میں، جس فیلڈ میں یا جس کام میں آپ کو مشاورت درکار ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ جو ہے وہ اس کا مشورہ کسی دوسرے سے کر رہے ہو. تو مشورہ بھی اہل رائے، سمجھدار، دانا آدمی سے کیا جائے جو واقعی آپ کو صحیح مشورہ دے سکے، جس کو کوئی تجربہ وغیرہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی. ہاں دینی معاملات میں اپنے علماء اور ائمہ سے مشورہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں حتیٰ کہ جو ہے وہ ایک وقت تھا لوگ خاندانی معاملات میں بھی جو ہے وہ علماء سے، مقتداؤں سے مشورہ کیا کرتے تھے. اس لیے کہ جو مقتدا ہوتے ہیں نا جی، ائمہ حضرات اور جو ہے وہ ہمارے پیشوا، تو وہ تو سب سے محبت رکھتے ہیں نا جی. وہ کسی سے کوئی جو ہے وہ بغض عداوت ان کے دل میں نہیں ہوتی. اور آج کل تو بھائی بھائی کا شریک بنا ہوا ہے. بات سمجھے نا جی. ممکن ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کریں اور اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں، اور وہ آپ کو اسی راستے پہ چلا دے اپنی جو ہے وہ عداوت کی وجہ سے. اس لیے مشورہ بھی خیر خواہ سے کریں اور خیر خواہ کی تلاش میں جو ہے وہ غلطی نہ کھائیں، وگرنہ جو ہے بہت بڑی غلطی کے شکار ہو جائیں گے. بات سمجھے نا جی. تو بہرحال فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پہلا کام کیا کریں؟ ان کو معاف فرما دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملے میں ان سے کیا کیا کریں؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے پھر اس کو کر گزریے، ٹھیک ہے نا جی. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دیں تو تم پر کوئی بھی غلبہ تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دیں، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے؟ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن تو اللہ تعالیٰ پر ہی